بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے معذرت، تھوڑا سا لیٹ کلاس شروع کرنے کی وجہ جو ہے وہ کچھ وہاں پہ ہمارے پاس آئی سی سی بلڈنگ میں کام ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے مجھے ری لوکیٹ کرنا پڑا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی کلاس جو ہے وہ بغیر ویڈیو کے آپ لوگ کر لیں گے اور کوئی مشکل نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ جو آیات آج جس طرح سے ہمارا پلان ہے الحمدللہ کہ ہم نے جو 10واں صفحہ ہے اس کے آخری 2 اشارے پڑھنے ہیں، جو ہم نے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پہ یاد کرنے ہیں، بلکہ اس میں سے 2 ہم پچھلے ہفتے یاد کر چکے ہیں۔ 2 جو ہے آخری 2 یہ ابھی انشاءاللہ آج دونوں لیسن میں ہم کر لیں گے۔ اس طریقے سے ہمارا یہ کورس مکمل ہو جائے گا الحمدللہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے اس کے اوپر کہ یہ کورس جو ہے وہ ساتھ خیریت کے اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے۔ اب 2 کلاسز اس کے بعد رہ جائیں گی صرف، بلکہ 2 نہیں، کلاس تو ایک ہی ہوگی جو ریویژن والی کلاس ہوگی، اور اس کے بعد ایک فائنل ایگزام۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ ہم اس کو رمضان سے پہلے مکمل کر لیں گے۔ جو 4 اشارے اس صفحے کے ہیں ان کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلا اشارہ تیسرا سوال، پھر کون قاتل، تیسرا اشارہ ہے سخت دل، چوتھا کلام تبدیل۔ اور شارٹ میں ہم اس کو دیکھیں تو سوال، قاتل، دل، تبدیل، یہ 4 اشارے ہیں ہمارے۔ جو مضمون ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیچھے سے جو مضمون چلا آ رہا ہے وہی بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور ان کی جو عقائد کی خرابیاں اور پھر بدتمیزیاں خاص طور سے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو یاد دلا رہے ہیں، اور مضمون وہی ہے کہ ان کو سب چیزیں کا احساس دلا کر کے بتایا جائے کہ جس مقام پر تم لوگ فائز تھے اس کے تم لوگ اہل نہیں رہے ہو، اور تمہاری جگہ ایک اور امت جو ہے وہ دنیا پہ حکمرانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لی ہے، اور اس کی جو وجہ ہے، جو ان کی تنزلی کی جو وجہ تھی اپنے منصب سے، جو چوزن پیپل تھے، اس کی وجہ ان کی اپنی بدعمالیاں اور بدعقیدیاں تھیں۔ جو سب اسباق ہم آج کے اس لیسن میں دیکھیں گے، یا اسباق لے سکتے ہیں ہم اس آیت سے۔ اللہ کی کئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے۔ اللہ کی تمام مخلوق اللہ کو جانتی ہے اور اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس سے ڈرتی ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے، بلکہ وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر ہم ان اسباق کو دیکھ لیں گے۔ جو نئے الفاظ آ رہے ہیں الحمدللہ آپ دیکھیں کہ پہلی لائن میں صرف ایک نیا لفظ ہے، دوسری میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے، تیسری لائن میں صرف 2 لفظ نئے ہیں، اور چوتھی لائن میں صرف ایک لفظ نیا ہے، اور آخری لائن میں تو کوئی بھی نیا لفظ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ آپ دیکھیں کتنا آسان ہو گیا۔ تیسرے کورس کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے ہمیں زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ پہلے ہی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر عبدالرحیم کو کہ انہوں نے اس کورس کو اتنا آسان کر دیا اپنے سائنٹیفک میتھڈ کو اپلائی کر کے، کہ ہمارے لیے اس کو سیکھنا آسان ہو گیا ہے اور قرآن کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے الحمدللہ۔
جو آیت ایک ہی آیت ہے اس لیسن کی، تو اس کو ہم پہلے سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا لفظی ترجمہ اور فقروں کی تشریح۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ سب سے پہلا لفظ، بلکہ پہلے ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر لفظی پہ آتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد تو وہ ہیں پتھروں کی مانند یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک کچھ پتھر البتہ وہ ہیں جو پھوٹتی ہیں ان سے نہریں۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ ثم، پھر اس کے بعد جو پچھلا واقعہ ہے، جو گائے والا اور جو ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا، اس کے واقعے کے بعد یہ بات آگے آ رہی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ قصت، یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ قصا یقصو، ہم گرامر کے پورشن میں جائیں گے تو اس کو دیکھ لیں گے۔ یہ باب نصرہ سے ہے اور اس کا وزن بنتا ہے دعا یدو کے وزن پہ۔ پھر بھی ہم اس کو دوبارہ دیکھ لیں گے۔ جیسے دعا اور سے ہوا دعا ہیا دعات پڑھا تھا ہم نے، اسی طریقے سے ہوا قصا ہیا قصت، یہ مؤنث کا صیغہ ہو جائے گا۔ اور مؤنث کیوں ہے؟ اس لیے کہ آگے قلوب جمع مکسر آ رہا ہے، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے۔ اب تو یہ سب چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سے۔ قلوبکم، دل تم سب کے، من بعد، من ہو گیا سے، اور بعد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ من بعد ذالک، یعنی کہ اس کے بعد، جو پہلے بات ہوئی ہے، جو واقعہ بتایا گیا اس کے بعد، من بعد ذالک فا ہیا، فا ہیا فا، بس یا تو ہیا وہ۔ اب ہیا کیا ہے؟ اگین وہی مؤنث کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، قلوب کیونکہ جمع مکسر آیا تھا اس لیے ہیا، ہوا نہیں کہا گیا، ہیا کہا گیا۔ کل ہجارہ، کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مثال یا مانند اس کے، اور حروف جر میں آتا ہے یہ، تو الحجارتو کے بجائے الحجارتی، اور حجارہ کیا ہے؟ پتھر۔ او، یا یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، اشدو، اشدو زیادہ سخت، یہ اسم تفضیل ہے۔ یہ اسم کی قسمیں جب ہم آگے جا کے پڑھیں گے، مگر ہم پہلے QC1 سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اکبر، بڑا، اصغر، اکبر زیادہ بڑا، اصغر زیادہ چھوٹا، اس طریقے سے۔ تو یہ اشدو زیادہ سخت، زیادہ شدت والا، بلکہ زیادہ شدید ہو گیا۔ اشد سخت کے لیے قسوتن آ رہا ہے، اور یہ اسی کا مصدر ہے جو قصا یقصو ہم نے فعل پہلے پڑھا ہے، قصت جس کا مؤنث ہے، یہ اسی کا مصدر آ گیا۔ وَإِنَّ، اور ان بے شک آتا ہے آپ کو، من الحجارت پتھروں میں سے، لما، یہ لا جو ہے یہ تاکید والا ہے، البتہ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے ما جو، ٹھیک ہے نا۔ یتفجر، وہ پھوٹتی ہیں، کیا چیزیں پھوٹتی ہیں؟ آگے آ رہا ہے منہ، اس سے، الانہار، نہریں۔ یہ انہار جو ہے نہر کی جمع ہے۔ تو یہ لفظی ترجمہ ہو گیا اس کا الحمدللہ اس آیت کا۔ اب ہم آتے ہیں، اچھا یہ اس کا جو ترجمہ ہے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ بامحاورہ ترجمہ بھی ساتھ میں لکھ دیا لفظی ترجمے کے ساتھ، تو البتہ جس سے
نکلتی ہیں نہریں۔ تو مردے کا زندہ ہونا اور قاتل کی نشاندہی کرنا وغیرہ جیسی اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ سے ڈرتے اور اپنے رویے کو درست کرتے اور ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی۔ بہرحال جب وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹے تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ دلوں کے سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ڈرتے نہیں تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ کا ڈر نہیں تھا، انہیں اللہ سے محبت تھی اور نہ ہی ان میں عاجزی تھی۔ ان کے دل بھی اللہ کی یاد سے خالی تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، انبیاء کرام کی توہین کرتا ہے اور اللہ کے احکام کا مذاق بناتا ہے، تو پھر کوئی نشانی یا دلیل اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر کسی چیز کا فائدہ نہیں رہتا، اور یہ ہم آج بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آس پاس ہمیں اس کی مثالیں بہت مل رہی ہوتی ہیں کہ جن لوگوں کے دل سخت ہو گئے ہیں تو وہ ذرا بھی نہیں ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے میں اور نبی کے احکامات کو ایک طرف رکھ دینے میں۔ حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے اس سبق میں شامل کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ، یہ نقطہ ہونا چاہیے ویسے ڈاٹ، پڑ جاتا ہے۔ پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ رانا ہے جو زنگ کے لیے سورہ المطففین میں آتا ہے نا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ابھی اس کا ترجمہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہی وہ ران ہے یعنی زنگ جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے۔ ترجمہ کیا اس کا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو اس کا جو ما کانوا یکسبون ہے کہ وہ جو کماتے تھے، یعنی جس طرح کے اعمال کرتے تھے ان کے بدلے میں یہ ہوتا تھا۔ پتھروں سے پانی نکلنا، یہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے اس وقت ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا اللہ کے حکم سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پانی اور تیل کے تمام ذخائر در حقیقت پتھروں ہی میں ہوتے ہیں۔ جب کھدائی کی جاتی ہے تو پانی یا تیل نکلنے لگتا ہے، یہ بات ہم سب کو پتہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تو پی ایچ ڈی اسی فیلڈ میں ہے، تو اس لیے انہوں نے اس طریقے سے لکھ دیا یہاں پہ۔ یہ جو فیکٹ ہے، چاہے وہ شیل آئل ہو یا جو انڈر گراؤنڈ واٹر چینلز ہو، وہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم لوگوں کو پتہ ہے۔ الحمدللہ یہ آیت یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ اگلی آیت جو آج کے سبق میں آیت نمبر 74، اس کو بھی ہم پہلے سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر لفظی ترجمہ اور تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور بے شک ان میں سے کچھ البتہ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں تو نکلتا ہے ان سے پانی، اور بے شک کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر سے جو تم کرتے ہو۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں اس کا، وا اور انا بے شک، من ہا، یہ ہا وہی ہے جو ان پتھروں کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے،
لاما البتہ جو، البتہ کا ورڈ جو یوز ہوتا ہے مطلب یہ تاکید کی اس کو لام تاکید کہتے ہیں. اس کو آپ ضرور یہ یقیناً بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ ان معنوں میں بھی آ جاتا ہے. یشقق پھٹ پڑتے ہیں. اچھا یہ جب ہم گرامر میں آئیں گے دیکھیں گے یشقق یہ کس طرح بنا ہے. یہ شقق یتشقق ہے یہ اصل میں، مگر وہ کوئی گرامر کا ایک رول ہے جس کی وجہ سے یہ تا جو ہے یہ شین میں ضم ہو گئی ہے اور پھر یہ شین پہ شد آ گئی ہے اس کی. فَيَخْرُجُ تو یخرجو آتا ہے ہمیں، خرج یخرج ہاں منہ ان سے کیا چیز، الماء پانی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا یہ سب وہی ہے جو پیچھے آ گیا. یحبط یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، حبط یحبط گر جانا. اس کا فعل امر اسی سورہ میں پہلے آیا تھا احبطوا. من خشیت اللہ من سے خشیہ خوف ڈر کس کا، اللہ کا. تو خشیت بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، خشیہ یخشا سے مصدر اس کا. تو اللہ کا جو خوف ہے، اللہ کا جو ڈر ہے، من خشیت اللہ، اس سے گر پڑتے ہیں. اور یہ جو ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، لینڈ سلائیڈ وغیرہ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کون سا لفظ نہیں ہے، کوئی نہیں، یہ سب آتے ہیں ہمیں. وا اور ما نہیں والا ہو گیا یہ. اللہ بِغَافِلٍ بے خبر غافل. اما یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ان اور ما مل کر کے اما بنتا ہے، تو سے جو، اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو. اس کا تو اشارہ بھی کر لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کی گردان پوری آتی ہے ہمیں الحمدللہ. تو یہ لفظی ترجمہ اس آیت کا بھی ہو گیا الحمدللہ. یحبط من خشیت اللہ سے کیا مراد ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات رب کو جانتی ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اس سے ڈرتی ہیں. مثلاً جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے موجود طور نامی پہاڑ پر ڈالی تھی تو پورا پہاڑ جل کر خاک ہو گیا تھا. اور بھی بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں قرآن میں اس کی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کی موجودگی کو محسوس کرتے رہنا چاہیے. اور جب یہاں پہ اس طرح کی بات ہو تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے اور جو ہیبت ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. حدیث جو سبق میں شامل کی ڈاکٹر صاحب نے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے کچھ حصہ اس کا شامل کیا، یہاں پہ پورا نہیں ہے. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے، اور اس دل سے جو تیرے سامنے نہ جھکے، اور اس نفس سے جو آسودہ نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے. الحمدللہ یہ آیت بھی مکمل ہو گئی ہے. دونوں آیتوں کا ترجمہ ہم پھر دیکھ لیں. آیت نمبر 74. اصل میں یہ پوری ایک ہی آیت ہے، ڈاکٹر صاحب نے دو حصوں میں کر لیا تھا. نہار تک پہلا حصہ تھا اور پھر دوسرا حصہ. آیت ایک ہی ہے مگر دو حصوں میں ہم نے اس کو سنا اور پڑھا. تو آئیے اس آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد تو وہ ہیں پتھروں کی مانند بلکہ ان سے زیادہ سخت، اور بے شک بعض پتھروں سے یقیناً پھوٹ نکلتی ہیں نہریں، اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو نکلتا ہے ان سے پانی، اور بے شک ان میں سے بعض
البتہ یقیناً گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو. الحمدللہ آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے. اب اسباق دعا اور پلان اس کا دیکھ لیتے ہیں. اسباق جو ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی کئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے. اللہ کی تمام مخلوق اللہ کو جانتی ہے اور اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس سے ڈرتی ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے بلکہ وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے. مطالعے کے بعد کیا دعا ہمیں کرنی چاہیے؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. یہ وہی ہے جو ترجمہ ابھی ہم نے پہلے پڑھا. وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَوْ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَوْ وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ. تو پلان کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ انشاءاللہ میں اپنے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے کیا کروں گا؟ جنازوں میں شرکت کروں گا، قبرستانوں اور دواخانوں میں جاؤں گا، بلکہ ہسپتالوں میں بھی جا کر کے دیکھنا چاہیے کہ مریضوں کا کیا حال ہوتا ہے وہاں پہ، اور اس سے بھی کافی عبرت ہوتی ہے ہمیں. پھر یتیموں اور محتاجوں کی مدد کروں گا. تو یہ اس طرح کا ہم پلان بنا سکتے ہیں اس آیت کے مطالعے کے بعد، تاکہ ہمارے دل میں بھی جو ہے ایک خشیت جس کو کہتے ہیں وہ پیدا ہو. الحمدللہ اسماء اور افعال جو اس لیسن میں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے قلوب بھی ہم پڑھ چکے ہیں، قلب کی جمع ہے، اور میرا خیال ہے اس کورس میں بھی ہم کئی دفعہ اس کو پڑھ چکے ہیں. حجرن اس کی جمع حجارتن بھی ہوتی ہے اور احجارن بھی ہوتی ہے. تو یہاں پہ حجارتن جو استعمال ہوا ہے یہ حجر کی جمع ہے، اور حجر پتھر کو کہتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے. اردو میں ہم حجر اسود جو کہتے ہیں وہ وہی ہے، کالا پتھر. مگر یہ کہ اردو میں وہ فارسی سا ہے، اس لیے حجر کے بجائے حج ہو گیا اور زیر لگ گئی ہے اس کے نیچے، حجری اسود ہو گیا ہے. یہ فارسی کا طریقہ ہے. اشد میں نے بتایا شدید ہے لفظ، جو اس کا اسم تفضیل بنتا ہے اشد. الحمدللہ افعال میں آ جاتے ہیں. سب سے پہلے صحیح والے افعال خرجہ یخرجو سے، جو باب یہ بھی فعل ہمارے لیے نیا نہیں ہے، باب نصرہ ہے. اور خرجہ یخرجو اخرج خارج ڈیش خروج، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. یحبتو یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، حبتا یحبتو اہبت، وہاں پر اس کی جمع آئی تھی اہبتو. حابتن محبوتن اور حبوتن یہ اس کا مصدر ہے باب دربہ سے. غافل غفل یغفل، اغفل غافل مغفول اور غفلتن. اردو میں جو غفلت کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اسی کا مصدر ہے غفلتن، اور باب نصرہ سے ہے. تعاملون ہمیں آتا ہے کہ اسی بن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اس کو. آگے چلیں. کمزور والے افعال، سب سے پہلے تو یہی قصد آ جائے گا. یہ میں نے لیسن آیت کے پڑھتے ہوئے بتا دیا تھا کہ قصا یقصو ہے، یہ دعا یدعو کے وزن پہ ہے. باب کون سا ہوگا اس کا؟ کوئی بتائے گا؟ وزن تو میں نے بتا دیا آپ کو، دعا یدعو. باب کون بتائے گا؟ جی بتائیے. بھائی اتنی دیر میں کسی کو تو بتا دینا چاہیے. ناصرہ ینصرو.
جی نہیں، یہ آپ وزن بتا رہے ہیں، میں نے باب پوچھا ہے آپ سے، تو باب جو ہے وہ نصرہ ینصرو تو نہیں ہو سکتا. یہ کون سا باب پڑھا ہے ہم نے؟ کلاس میں سے کوئی بتائے گا باب کا کیا نام ہے؟ جی باب نصرہ ہے. جی جزاکم اللہ خیرہ. تو دیکھیں یہ بہت بڑی غلطی QC1 سے ہم ٹھیک کراتے آ رہے ہیں، ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہی ہے کہ باب کی جگہ ہم وزن بتا دیتے ہیں. جب آپ ماضی مضارع دونوں ایک ساتھ بولیں گے تو اب وہ باب کا نام نہیں رہا. نہ آپ کی کوئی عربی کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، باب کا یہ نام کبھی نہیں لکھا ہوگا جو آپ لوگ بتاتے ہیں. تو پلیز اس کو ٹھیک کریں. اب تو QC3 ختم ہونے والا ہے اور QC4 آ جائے گا. صرف تقریباً ہماری ختم ہونے والی ہے، تھوڑی سی رہے گی جو QC4 میں پڑھیں گے، اس کے بعد تو نحو پڑھنی ہے ہم نے. تو اگر ابھی بھی یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں باب کی ہی پہچان نہیں ہے، باب اور وزن کی. تو ایک ہفتہ ابھی اور ہے فائنل ایگزام میں، پلیز اس کو ٹھیک کر لیں. فائنل ایگزام میں نہیں بلکہ ریویژن کلاس میں، اور پھر ایک ہفتہ اور ہوگا فائنل ایگزام کے اندر. تو پلیز کو ٹھیک کر لیں. قصا یقصو جب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا وزن دعا یدو ہے، تو اب آپ نے صرف اس کا بتانا ہے مجھے باب، اور باب جو ہے وہ نصارہ ہے. نصارہ باب ہے مگر وزن اس کا نصارہ ینصرو نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سب کو کلیئر ہونی چاہیے کہ باب نصارہ ہے مگر وزن نصارہ ینصرو نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مادے کے روپ میں ایک کمزور حرف آ رہا ہے. دیکھ لیں آپ قاف سین اور واو، جو کمزور حرف آ رہا ہے اس کی وجہ سے اس کا وزن بنیادی وزن سے تبدیل ہو گیا ہے. اب یہ نصارہ کے وزن پہ، نصارہ ینصرو کے وزن پہ پوری گردان نہیں ہوگی، بلکہ دعا یدو اس کا ریفرنس فیل ہوگا، اس کے وزن پہ آپ پوری گردان اس کی بنا سکتے ہیں. پلیز اس کو سب لوگ نوٹ کریں اور اس کو ٹھیک کریں. بہت بڑی کمزوری ہے، آگے جا کر کے آپ کو پرابلم ہوگی جب ہم آیات کی ترکیب میں آئیں گے. تو ایسا نہیں ہو پھر میں آپ کو کہوں کہ آپ لوگ ریپیٹ کریں QC3. دوسرا فعل خشیت یا یقینا، یہ ہم نے QC2 میں پڑھ لیا تھا. یہ جب کمزور والا پڑھ رہے تھے. اور یہ بھی اس کا جو باب تھا وہ کیا تھا؟ کون بتائے گا باب اس کا؟ ہلو، آپ بتائیں اس کا. اچھا بات سنیں ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو مائک ہے نا وہ بہت ہی خر خر کر رہی تھی، ذرا سننے میں پرابلم ہو رہی تھی. میرا مائک کر رہا ہے یا جی آپ کا وہ جو مائک ہے نا وہ بار بار بہت زیادہ خرخراہٹ ہے اس میں. جی کیا باقی لوگوں کو بھی یہی پرابلم ہو رہی ہے؟ جی سر آواز آ رہی تھی بیچ میں نوائز. اچھا ٹھیک ہے، میں اس کو آپ کے بعد آپ لوگوں کو آ رہی ہے، لیکن ابھی ایکو ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ شاید آپ کی وائر لوز ہے، اس کی وجہ سے وہ جب فرکشن ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کھڑکھڑاہٹ زیادہ آ رہی ہے. اچھا میں اس کو چیک کر لیتا ہوں ابھی. ایک منٹ دے دیں مجھے خالی. اب چیک کر لیں، اب ٹھیک آ رہی ہے؟ جی سر اب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلیں بس ٹھیک ہے. اس کو میں اسی جگہ پہ رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آوازیں پرابلم نہیں ہو، اور شاید والیوم بھی میں تھوڑا سا بڑھا لوں تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو اس کی وجہ سے آسانی ہو جائے گی. چلیں تو ابھی میں نے پوچھا تھا اس کا باب کون بتائے گا؟ خشیہ یخشا. سمیع سر. جی ٹھیک ہو گیا. اور وزن اس کا کیا ہے؟ رضیہ یرضا. جی جزاکم اللہ خیر. تو یہ بات آئی ہوپ کہ اب سب لوگوں کلیئر ہو گئی ہوگی. خشیہ یخشا اخشا خاشن مخشیون اور خشیتن. کمزور حروف والے یہی دو فعل تھے اس میں. اب ہم آتے ہیں مزید فیہ افعال کی طرف. یتفجر، تفجر یتفجر،
تفجر، متفجر، ڈیش اور تفجر. تو یہ ہم نے باب کون سا پڑھا ہوا ہے؟ اس کا باب کون سا ہوگا؟ کون بتائے گا مجھے؟ باب کون سا ہے اس کا؟ لگتا ہے کلاس تفاول. جی نہیں، یہ تدارسہ کس نے بتایا بھائی؟ باب کا نام تو تفاعل ہے، ٹھیک ہے؟ تفاعل. باب کا نام تفاعل ہے. اگر آپ چلیں تنوین کے ساتھ بھی کہیں گے تو تفاعل ہے. اور جو اس کا مصدر ہے دیکھیں آپ، تفجرن سے، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ کیا وزن بن رہا ہے اس کا. تفاعل بنے گا اس کا. اور اس کا جو ریفرنس فعل ہم نے پڑھا تھا وہ پڑھا تھا تدبرہ، ٹھیک ہے؟ تو وزن اس کا کیا بنا؟ تدبرہ یتدبرو، یتدبروا. ٹھیک ہے نا؟ تدارسا کسی نے کہا ہے تو غلط کہا ہے، وہ تو باب تفاعل تھا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بہت پکا کرنے کی ضرورت ہے. مزید فی افعال لگتا ہے مجھے آپ لوگوں کے ابھی ٹھیک نہیں ہے. یشققو، یہ میں نے اس وقت جب ہم لیسن پڑھ رہے تھے اس وقت بتا دیا تھا. یہ ایک رول ہے، اس کی وجہ سے یہ شین پہ شد آ گئی ہے. الحمدللہ افعال ہمارے مکمل ہو گئے ہیں. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں ہم نے کمزور مزید فی کے جو کمزور حروف والے افعال ہیں وہ شروع کیے ہیں. اور اب اس وقت جو ایک منٹ، کسی کا مائک، اس کو میں میوٹ کر دوں. کسی کا مائک آن ہے؟ جی. فعل ہم نے پڑھنا ہے استقام یستقیم. اور اس کا جو ریفرنس ہے، بلکہ ریفرنس نہیں بلکہ جو اس باب سے جو ہم نے بنیادی فعل پڑھا تھا وہ استغفرا یستغفرو پڑھا تھا، مگر اس کے مادے میں کیونکہ کمزور حرف آیا ہوا ہے تو اس وجہ سے اس کا وزن وہ نہیں ہوگا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو وزن، مگر اس کا وزن یہ نہیں ہے. اس کا وزن اپنا ہوگا کمزور حرف آنے کی وجہ سے. یہ بھی ہم دیکھیں گے مادے کے حروف سے کس طریقے سے یہ بنا ہے. مزید فی کے جو ابواب ہیں وہ تو اب تک ہمیں جو صحیح والے ہیں وہ تو ہمیں اچھی طرح سے آنے چاہیے. اور انہی میں سے اب ہم جو کمزور والے پڑھ رہے ہیں یہ دیکھیں. استغفرا جو باب استفعال سے تھا ہم نے پڑھا تھا، اسی کا اب جو کمزور والا ہے وہ ہے استقامہ. ٹھیک ہے؟ مادے کے حروف اس کے قاف، واو اور میم. حمزہ سین تا جو ہے یہ مزید فی ہے اس کے اندر. یہ دیکھ لیں. اچھا، اس کے بھی معنی کیا ہے؟ وہ سیدھا ہوا یا وہ ثابت قدم رہا. جس طرح غفارہ سے استغفرہ بنا تھا، مزید فی میں آ کے غفارہ میں کوئی کمزور حرف نہیں تھا، اس لیے قامہ ہم نے پڑھا کمزور حرف والا قامہ یقوم. اور اب مزید فی میں آگے پہلے ہم نے اسی مادے کے حروف سے ایک اور باب سے آ رہا تھا اقامہ یقیم. اقامہ یقیم پڑھا تھا نا، مادے کے حروف وہی تھے مگر وہ باب جو ہے افعال تھا. اب ہم پڑھ رہے ہیں قامہ سے مزید فی میں آ کر کے باب استفعال سے، تو حمزہ سین تا اس میں مزید ایڈ ہو گئے اور یہ استقامہ بن گیا. استقامہ. فعل ماضی
دیکھ لیں اس کے استقامہ وہ ثابت قدم رہا، استقامو وہ سب ثابت قدم رہے، استقمتا آپ ثابت قدم رہے، استقمتو میں ثابت قدم رہا، استقمتم آپ سب ثابت قدم رہے، استقمنا ہم سب ثابت قدم رہے۔ فعل مضارع میں آ جائیں گے تو یستقیم وہ ثابت قدم رہتا ہے یا رہے گا، یستقیمون وہ سب ثابت قدم رہتے ہیں، تستقیم آپ ثابت قدم رہتے ہیں، استقیم میں ثابت قدم رہتا ہوں، تستقیمون آپ سب ثابت قدم رہتے ہیں، نستقیم ہم سب ثابت قدم رہتے ہیں۔ فعل امر اس کا استغفر سے ہم نے پڑھا تھا استغفر، تو استقامہ سے استقم، ٹھیک ہے، کمزور حرف گر جاتا ہے اس میں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے جو الف آیا ہوا تھا اس کے اندر وہ فعل امر میں نہیں آئے گا، اس لیے اس کا وزن تھوڑا سا مختلف ہو گیا ہے، استغفر کے بجائے یہاں پہ استقم بن گیا یہ۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ ایک اہم حدیث جو ہے اس لفظ کے اوپر اس لیسن میں شامل کی ہے، عن سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قلت، ترجمہ کر سکتے ہیں نا آپ لوگ، ویسے تو ترجمہ نظر بھی آ رہا ہے، مگر میں کہہ رہا تھا کہ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد اگر ہم کچھ تھوڑی سی کوشش کریں اور نئی آیات بھی اور احادیث کو بھی تھوڑا سا کوشش کریں کہ سمجھنے کی کوشش کریں، تو آئیے اس کو عربی میں دیکھتے ہیں۔ ان سے ہو گیا سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، کیا کہا؟ قلتو میں نے کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہیے، لی مجھ سے، یعنی کہ مجھے بتائیے، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا نا کہ قال لہو جس طرح ہم نے پڑھا تھا اسی طرح قل لی ہو گیا، لام جو حرف جر ہے اس کے ساتھ جب آتا ہے تو ترجمہ ہم اس کا کرتے ہیں کہ مجھ سے کہیں، ٹھیک ہے نا، کہنا مطلب قل لی فی الاسلامی اسلام کے بارے میں، اسلام میں قولاً کوئی ایسی بات، ایسا قول، لا اسألو لا نہیں، اسألو ہم پڑھ چکے ہیں کہ میں سوال کرتا ہوں یا کروں گا، کیونکہ فعل مضارع ہے تو یہاں پہ فیوچر کی بات آ رہی ہے، اس لیے کہ میں نہیں کروں، انہو اس کے بارے میں، احدن کسی ایک سے بھی، غیرک غیرک کیا ہوا؟ آپ کے سوا، یہ بھی دونوں لفظ میں آتے ہیں۔ قالا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، قل کہو، سفیان رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ قل تم کہو، آمنت باللہ ثم استقم، آمنت باللہ آتا ہے ہمیں سب کو کہ میں ایمان لایا، باللہ اللہ پر، کسی ون سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، بی کے معنی یہاں پہ پر ہوتا ہے جب یہ بی کے صلے کے ساتھ آمن آئے گا تو، اور اب تو ہم نے QC3 میں اس کی پوری گردان بھی کر لی ہے۔ ثم پھر اس کے بعد کیا کرو؟ استقم تم ثابت قدم رہو، تو یہ ہم سب کو بھی سمجھنا چاہیے اس آیت کو، سوری اس حدیث کو۔ آئیے واپس چلیں، فعل امر استقم ثابت قدم رہ، اور اس کی جمع ہو جائے گی استقیمو، تم سب ثابت قدم رہو، لا تستقم مت ثابت قدم رہ، لا تستقیمو مت ثابت قدم رہو۔ فاعل اور مفعول کا وہی طریقہ ہے، میم پیش لگا کر کے اور آگے اس کی زیر یا زبر، جیسے استغفرہ سے مستغفر ہو گیا تھا اور مستغفر ہو گیا تھا، اس میں فاعل اور مفعول، تو اس کا
کیونکہ جو ثابت قدم رہے گا وہ خود ہی رہے گا، اثر تو کسی پہ نہیں پڑے گا، تو اس کے مفعول کی جگہ تو ڈیش ہو جائے گا، مگر اسم فاعل جو اس کا بنے گا وہ بنے گا مستقیم، اور مصدر اس کا جو ہے استقامتن. استقامت کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے عربی سے. اسم فاعل ہو گیا مستقیم، پھر ڈیش اور استقامتن. تو الحمدللہ یہ ٹیبل ہمارا مکمل ہو گیا ہے، اور اس کورس کا جو کی گردان کا جو آج کا لیسن کا جو ٹیبل تھا، مؤنث کے دونوں صیغے بھی اس میں دیکھ لیں. ہوا استقامہ یا استقامت، ہوا یستقیم یا تستقیم. تو اب یہ ٹیبل ہمارا مکمل ہو گیا، ایک دفعہ اس ٹیبل کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں پورا، اور پھر آگے چلیں گے. تو آئیے اشارے کے ساتھ کریں آپ لوگ. آج ویڈیو نہیں ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اب یہاں تک پہنچ گئے ہم تقریباً اختتام پہ، تو اب تو خود بھی اشارے اسی طرح سے کر سکتے ہیں، ویڈیو دیکھنے کی شاید ضرورت بھی نہیں پڑنی چاہیے اب تو آئیے میرے پیچھے اس کو دہرا لیں آپ لوگ. استقام، استقامو، استقمت، استقمت، استقمتم، استقمنا. یستقیم، یستقیمون، تستقیم، استقیم، تستقیمون، نستقیم. فعل امر استقم، استقیموا، لا تستقم، لا تستقیموا. مستقیم ڈیش استقامتن. الحمدللہ ٹیبل ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اب عربی بول چال میں کس طرح سے استعمال ہوتا ہے وہ دیکھ لیں. حل استقام، جواب کیا ہوگا؟ نعم استقام. حل استقاموا، نعم استقاموا. حل استقمت، نعم استقمت. حل استقمتم، نعم استقمنا. یہ جو حل کے ساتھ جب لگا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کا جو حمزہ تھا اس کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلا کہ اس کے اندر جو حمزہ آتا ہے اس باب کے اندر، وہ حمزہ جو ایک قسم ہوتی ہے، ابھی مجھے یاد نہیں کہ آپ نے اس کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، کہ جو حمزۃ الفصل اور قطعی جو ہوتا ہے، خیر اصطلاحوں کو چھوڑ دیں، لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا ہے، یہ والی کیٹیگری ہے. جو باب افتعال میں ہم نے پڑھا تھا اختلافہ والا، یہ وہ کیٹیگری ہے. اور استغفرہ میں بھی یہی پڑھا تھا ہم نے. فعل مضارع کی پریکٹس کر لیں. حل یستقیم، نعم یستقیم. حل یستقیمون، نعم یستقیم. حل تستقیم، نعم استقیم. حل تستقیمون، نعم نستقیم. فعل امر کی پریکٹس کر لیں. استقم، استقیم، استقیموا، نستقیم. الحمدللہ. شارٹ والی گردان اس کی دیکھ لیں جو چابیاں ہیں. استقام، یستقیم، استقم، مستقیم، ڈیش استقامتن. الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا. یہ ایک یاد دہانی ہے سب لوگوں کے لیے کہ انشاءاللہ 28 مارچ کو یعنی کہ نیکسٹ منڈے ریویژن کی ہماری کلاس ہوگی، اور اس میں ریویژن ہم کریں گے اسپیشلی گرامر کی جو ہے ریویژن ہوگی ہماری لیسن نمبر 6A سے لے کر کے اور 10D تک. اور ساتھ ہی آپ لوگوں نے اپنی ورک بک جمع کرانی ہے. تو یہ نوٹ کر لیں پلیز، کوئی کنفیوژن اس میں نہیں ہونی چاہیے کہ لیسن جو ورک بک آپ نے آدھی چیک کرائی تھی مڈ کوئز کے وقت،
باقی جو ریمیننگ لیسن ہیں آپ کے 8 وہ مکمل کر کے آپ نے نیکسٹ منڈے تک جمع کرانی ہے ورک بک، تاکہ آپ چیک ہو جائے اور اس کے مارکس آپ کو مل جائیں فائنل اس میں. یہ ڈیٹ سب لوگ نوٹ کر لیں. 29 سے پہلے آپ جمع کرا سکتے ہیں. آپ سیٹرڈے سنڈے کو ویکینڈ پہ جمع کرا دیں، کوئی مسئلہ نہیں. جو لوگ دور ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی بائی پوسٹ ہی بھیجیں گے، مگر جو لوگ بائی ہینڈ جمع کرانا چاہتے ہیں ان کے لیے 2 آپشنز ہیں. پہلی آپشن یہ ہے کہ آئی سی سی بلڈنگ میں یا تو ڈراپ کروا دیں کسی کے ہاتھ، خود بھیج دیں، بائی پوسٹ بھیج دیں. اور دوسرا طریقہ جن لوگوں کو کنوینئنٹ ہے، جو اس کورس کے ٹیچر اسسٹنٹ ہیں ہمارے ناصر محمود عالم صاحب، ان کو بھی دے سکتے ہیں ڈائریکٹ. جن لوگوں کے لیے یہ کنوینئنٹ ہے وہ ڈائریکٹ ناصر صاحب کو دے دیں، وہ چیک کر کے آپ کے مارکس لگا دیں گے. اور جن لوگوں کو کنوینئنٹ ہے آئی سی سی بلڈنگ میں پہنچانا، وہ وہاں پہنچا دیں. اور اب ایک سب سے اہم بات کہ اگلی ریویژن کی کلاس کے لیے میں ابھی بتا دوں، شاید اگلے لیسن میں ایک دفعہ پھر بھی بتاؤں گا کہ ریویژن کی کلاس میں آپ لوگوں نے جتنی گردانیں اس کی ہیں وہ اچھی طرح سے ابھی ایک ہفتہ ہے پورا یاد کر کے آنی ہے. اور اس دن میں سنوں گا آپ لوگوں سے، اور انڈیویجولی نام لے کر کے سنوں گا. یہ نہیں کہ کوئی بتا دے، جیسے آج پوچھ رہا تھا کہ کوئی بتا دے، سب لوگ خاموش ہیں. اس دن میں نام لے کے پوچھوں گا، اور آپ لوگوں کو گردانیں جو ہے وہ آنی چاہیے. جو اس کورس کے جتنے بھی ہم نے فیل پڑھے ہیں ان کی گردانیں بھی، پلس جو افعال کی چابیاں ہم نے پڑھی ہیں اس کورس میں جتنی بھی، وہ جو 3 فیل اور 3 اسم والی، وہ بھی ہمیں آنی چاہیے. جبھی آپ بہتر طریقے سے فائنل کوئز دے سکیں گے. فائنل کوئز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم یہاں آئی سی سی بلڈنگ میں ہی آپ کو بلا کے کریں گے، مگر کچھ لوگوں کو میں ضرور ایگزمپٹ کر دوں گا. جو لوگ ریپیٹ کر رہے ہیں یا یہاں پر نہیں ہیں، کچھ اور اس طرح کی کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، نہیں آ سکتے، ان کو میں ضرور ایگزمپٹ کروں گا. مگر اس کے لیے بھی کنڈیشن یہ ہے کہ جو ریویژن کی کلاس ہے اس میں ان کی پرفارمنس اگر ٹھیک ہوئی تو، ورنہ پھر ان کا جو آن لائن والی آپشن ہے وہ نہیں ہوگی. کچھ لوگوں کو جو میں ایگزمپٹ کروں گا یہاں آ کر کے پیپر دینے سے، میں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آن لائن کی آپشن ہم انہی لوگوں کو دیں گے جن کی پرفارمنس بھی اچھی ہے. ریویژن کی کلاس میں ان کو ہم چیک بھی کر لیں گے کہ ان کو گردانے وغیرہ یاد ہیں، اور آن لائن ٹیسٹ دے کر کے بھی وہ یہ کورس ایسا کر سکتے ہیں کہ پھر QC4 میں آ جائیں. کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے QC3 آپ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم QC4 میں آئیں گے. تو انشاءاللہ اچھی گردانیں جب تک کہ مزید الفی کی خاص طور پہ، کیونکہ QC3 میں تو پورا کورس ہی یہی تھا آپ کا، مزید الفی افعال کی گردانیں ہم نے پڑھی ہیں، پہلے صحیح والی اور پھر مزید الفی کے ہی کمزور والے افعال کی گردانیں ہم نے پڑھی ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ گردانیں جو ہے نا وہ بالکل پکی ہونی چاہیے سب لوگوں کی، تاکہ آپ اچھے طریقے سے اگلے لیول پہ جا سکیں. جس طرح میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ QC4 میں آگے صرف ختم ہو جائے گی، پھر ہم نحو پڑھ رہے ہوں گے. تو یہی QC3 ہے پورا، جس میں مزید الفی کے تمام افعال ہم نے پڑھے ہیں، تمام ابواب پڑھے ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر فائنل کوئز اور پھر وہ رزلٹ وغیرہ ہوگا. یہاں پہ ہمارا یہ لیسن ختم ہو گیا ہے. جو ورک بک کا سوال ہے اس میں عربی بنانی ہے. وہ سب حق پر قائم رہنے والے ہیں. حق پر قائم رہنے والا پہلے تو واحد کو کر لینا، پھر اس کو جمع کریں. ٹھیک ہے، کون کوشش کرے گا اس کو؟ کوئی کوشش کرے گا؟ قائم رہنے والا پہلے بتا دیں. وہ قائم رہنے والا ہے. سر مستقیم. جی جزاکم اللہ خیر. تو نحنو نہیں، نحنو کیسے ہو گیا بھائی؟ وہ سب ہیں. ہاں ہاں ہاں، ہم مستقیمون. اب ہم مستقیمون تو ہو گیا کہ وہ سب قائم رہنے والے ہیں. اب آتے ہیں حق پر. ٹھیک ہے، بالحق. بالحق. جزاکم اللہ خیر. باقی اردو میں ترجمہ تو آسان ہے،
فاستقم کما امرت. فا کیا ہوا؟ ترجمہ کریں. بس توڑ لیں اس کو. استقم ہو گیا. استقم کے معنی ثابت قدم رہے. قائم رہو. فعل امر ہے. ٹھیک ہو گیا. کما توڑیں اس کو. جیسے آج کے لیسن میں ہم نے پڑھا ہے جیسا کہ. جی. امرتا یہ کون سا فعل ہے؟ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ہمارا یامرو ہم نے پڑھا ہے. جی سر جیسا تجھے حکم دیا گیا. بس یہ اس کا مجہول ہے بس صرف. ٹھیک ہے نا. کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے. اس پہ قائم رہو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. اس وزن پہ تو نہیں ہے مگر اسی نہیں ٹھیک ہے اسی وزن پہ آئے گا. استطاع استقامہ کے وزن پہ استطاع. ٹھیک ہے. استطاع یستطیع استقامہ یستقیم اسی وزن پر ہے. اور باب اس کا استفعال ہے. مصدر استطاعت. ٹھیک ہے. یہ اس کی گردان پوری آپ لکھ سکتے ہیں الحمدللہ. تو ہوم ورک اپنے یاد رکھیں، سارے کرتے رہیں. اور خاص طور سے ابھی بار بار میں کہتا ہوں کہ ٹیچر بننے کے لیے ایفرٹس جاری رہنی چاہیے. دعا کر لیں اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. 10 منٹ کی ہم بریک کرتے ہیں. 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ دوبارہ اگلا لیسن. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. امید ہے آپ لوگوں کو آواز ٹھیک آ رہی ہوگی. لیسن ہم شروع کرتے ہیں. صفحہ 10 کا اشارہ ڈی یعنی آخری سبق UC 3 کا 2 آیات ہم اسے پڑھیں گے. آیت نمبر 75 اور 76. شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم یہ کورس ساتھ خیریت کے مکمل کر رہے ہیں. اور آج آخری لیسن اس کورس کا کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. چار اشارے جو اس انگلی کے اوپر ہم نے سیکھے، اس سے پچھلے لیسن میں بھی ہم نے اس کا اعادہ کر لیا تھا. ایک دفعہ پھر کر لے. تیسرا سوال کون قاتل، سخت دل اور کلام تبدیل. شارٹ میں ہے سوال، قاتل، دل اور تبدیل. تعارف وہی ہے اس کا جو پیچھے سے مضمون چلتا آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کی خامیاں اور خرابیاں بتائی تھی اس میں کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے. اور اب آگے جو ہے مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو ان کی بد کرداریاں تھیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. اسباق جو ان 2 آیتوں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو بدلنے میں اللہ سے ڈرتے نہیں، ان سے اسلام کو قبول کرنے کی امید مت رکھو. وہ لوگ 2 رخے تھے اور انہوں نے حق بات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی. نئے الفاظ جو ہم دیکھیں گے آج، ہر لائن میں ایک ہی نیا لفظ آ رہا ہے الحمدللہ. تو ٹوٹل صرف ان 2 آیتوں میں 5 نئے لفظ ہم سیکھیں گے.
آیت کو پہلے ہم سن لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا لفظی اور فقری ترجمہ و تشریح دیکھیں گے۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت کا باماورہ ترجمہ، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے، حالانکہ تحقیق تھا ایک گروہ ان میں سے وہ سنتے تھے اللہ کا کلام، پھر وہ بدل دیتے تھے اس کو بعد اس کلام کو سمجھ لینے کے، اور وہ جانتے تھے۔ لفظی ترجمہ اس کا دیکھ لیں، افتطمعون، کتنے لفظ مل کر کے بن رہا ہے؟ یہ 3 لفظ آتا ہے ہمیں۔ کیا پھر تطمعون، تم توقع رکھتے ہو یا طمع رکھتے ہو اس چیز کی، ان کے یؤمنون، یہ ان کی وجہ سے یؤمنو ہو گیا، اصل میں یؤمنون تھا۔ یہ ہم انشاءاللہ QC4 میں جب جائیں گے تو نحو میں پڑھیں گے کہ یہ کیا وجہ ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ یؤمنون تھا مگر یؤمنو ہو گیا ہے۔ لکم، لیے تمہارے آتا ہے ہمیں، وقد، اور تحقیق یہ بھی آتا ہے، QC1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، کانا یہ بھی ہمیں آتا ہے کہ تھا، فریقن یعنی کہ فریق ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون آتا ہے ہمیں کہ وہ سب سنتے تھے، کیا چیز سنتے تھے؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم پھر اس کے بعد یحرفونہ، حرف یحرف تحریف، اسی کا مصدر ہے، تو اس کو بدل دینا، اس میں چینجز کر دینا۔ تو تحریف کا لفظ جو ہے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ وہ اس کو اللہ کے کلام کو سنتے تھے اور پھر اس میں تحریف کر دیتے تھے، بدل دیتے تھے۔ ہو کی ضمیر جو ہے وہ کلام اللہ کی طرف آ رہی ہے۔ من بعدی، اس کے بعد، ما عقلوہ، جو اس کو سمجھ لیتے تھے، اور ہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے، یعنی کہ یہ نہیں کہ انجانے میں ایسی غلطی کر دیتے تھے، جان بوجھ کر کے وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو یہ ہم نے الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیا۔ افتطمعون، اہل ایمان اس بات کی امید کر رہے تھے، یہ جو طمع کا لفظ ہے نا، یہ اس میں آیا کہ وہ مدینے کے جو یہودی تھے وہ اسلام قبول کر لیں گے، وہ یہ اس میں تھے، امید رکھتے تھے ان سے۔ یہ تھوڑی سی ان کو امید کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام سے بھی واقف ہیں اور اللہ کے نبیوں کو بھی پہچانتے ہیں، یہ تو یہ ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی بنسبت قریش مکہ کے لیے، جنہوں نے صدیوں میں کوئی نہ اللہ کا کلام سنا تھا، نہ ان میں کوئی نبی آیا تھا۔ تو اس کے مقابلے میں جو یہود و نصارہ تھے، ان سے مسلمانوں کو زیادہ امید ہوتی تھی کہ یہ جلدی ایمان لے آئیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے کلام کو پہچانتے بھی ہیں اور اللہ کے نبیوں سے بھی واقف ہیں۔ مگر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی حقیقت جو ہے وہ یہاں پر بیان کر دی۔ ان میں یہود کے جو علماء تھے وہ کیا کرتے تھے، اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے اپنی مرضی کے مطابق بدل دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علم کا غلط استعمال کرنے والے کے مقابلے میں ایک عام انسان کے لیے حق کو تسلیم کرنا آسان ہوتا ہے۔ حدیث جو ترمذی کی ڈاکٹر صاحب نے اس کورس میں شامل کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس سے علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہے، پھر وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ جو جانتے ہیں ان کو پھر چاہیے کہ وہ حق بات کو نہ چھپائے۔ اس کا جو اگلا فقرہ ہے اس آیت میں کہ ایسی عادت سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، یعنی کہ کون سی عادت؟ کلام میں تبدیلی کرنے کی جرت۔ اچھا یہ میں بتا دوں یہاں پہ کہ آج کل بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے قرآن کی حفاظت کا، تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، مگر وہ جو لفظی تحریف کی بات ہو رہی ہے، مگر معنوی تحریف کرنے کی آئے دن لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے اور خبردار رہنا چاہیے کہ کوئی جو مستند تراجم میں جو معنی لکھے ہوئے علماء نے اور جو تفاسیروں میں لکھے ہوئے، اگر اس سے ہٹ کر کے آج کوئی بالکل ہی نئی بات کرتا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس نیت سے وہ کام کر رہا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ ایسا تو نہیں کہ قرآن کے جو معنی جو مسلمہ مفہوم ہے اس سے ہٹ کر کے کوئی چیز کوشش کر رہا ہے، تو یہ ایک چیز ہے جو ہو سکتی ہے۔ باقی تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ذمہ لیا ہوا ہے، ورنہ ہمارا بھی وہی حال ہوتا جو یہود اور نصارہ کا ہے۔ آج ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل کلام کون سا تھا۔ الحمدللہ یہ آیت مکمل ہو گئی۔ اب اگلی آیت پہلے ہم سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں ان کا بعض دوسروں کے پاس، مطلب ان میں سے بعض یا ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں جب اکیلے ہوتے ہیں الہ بعد ان دوسروں کے پاس، یعنی اپنے لوگوں میں، تو کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان سے وہ جو کھولا ہے اللہ نے تم پر تاکہ وہ حجت بنائے تمہارے خلاف اس کو تمہارے رب کے پاس، کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ لفظی ترجمہ اس کا دیکھ لیں۔ وَإِذَا لَقُوا، یہ ہم QC1 میں پڑھ کے آ گئے ہیں کہ فعل ماضی سے پہلے جب اذا آتا ہے تو پھر اس کے معنی جو ہے وہ مضارع میں ہو جاتے ہیں، تو یہ وہی والی چیز ہے۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں کن سے؟ الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو وہ سب جو ایمان لائے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا، اور جب خلا، پھر وہی فعل ماضی سے پہلے اذا آ گیا تو معنی اس کے مضارع میں جائیں گے، یعنی کہ خلوت میں ہونا، اکیلے ہونا۔ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض، کے ان میں سے بعض دوسروں کے بعض کے پاس، اس طرح ترجمہ ہم کر سکتے ہیں اس کا بامحاورہ میں۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو ان سب سے، بیما، وہ جو فتح، عطا میں فتح اللہ، کھولا اللہ نے، فتح اس نے کھولا، اللہ آ گیا تو اللہ نے کھولا، علیکم، تم پر، لی،
युहाजूकुम, ली जो है ये ताके वाला आ गया है और इसलिए युहाजूना जो था वो युहाजू हो गया है। ठीक है, ठीक है, वो सब हुज्जत बनाए। ये हम आगे जाके QC4 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि ये लाम जो है ये किस तरह का अमल करता है। इंशाल्लाह QC4 का टॉपिक है ये। युहाजू और फिर कुम ज़मीर इसके साथ लगी हुई है तो वो हुज्जत बनाए तुम्हारे खिलाफ या तुम्हारे ऊपर। बिही, उसको, इंदा रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास। अफला ताक़िलून, क्या पस तुम नहीं समझते। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने लफ्ज़ी तर्जुमा इसका देख लिया है, एक्सप्लेनेशन देख लें। व इज़ा लक़ू, अल्लाह ताला मदीने में मौजूद यहूदियों की चाल के बारे में बयान कर रहे हैं। जब भी वो मुसलमानों से मिलते तो कहते थे कि हम ईमान ले आए, जबकि इस जुमले से उनकी मुराद ये होती थी कि वो भी तो बहरहाल ईमान वाले हैं। इस तरह से वो मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश करते थे। वइज़ा खला बादुहुम, तो तौरात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कई निशानियां मौजूद थीं। अगर कोई यहूदी बातचीत के दौरान किसी मुसलमान के सामने उन निशानियों के मुताल्लिक़ कुछ बोल देता तो वो उसे डांटते कि तुम मुसलमानों को उन निशानियों के बारे में क्यों बता रहे हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो क़यामत के अल्लाह के सामने तुम्हारे खिलाफ हुज्जत पेश करेंगे। इससे पता चलता है कि दीन को समझने के मामले में वो कितनी पस्ती का शिकार थे। वो इस गुमान में थे कि अगर वो दूसरे लोगों से अपने करतूतों को छुपाए रखेंगे तो अल्लाह भी उसे नहीं जान सकेगा या उनकी पकड़ ना कर सकेगा। तो ये वो वाली बात है कि हक़ को जानते और पहचानते हुए भी उसको नहीं मानना, उसका इनकार करना और उसको छुपाना, जो उनकी किताबों में लिखा हुआ था और उनको पता था कि इस तरह का नबी आना है और ये जो अल्लाह का कलाम इस तरीके से सुनाएगा वो। अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत के भी मफ़हूम हमने समझ लिया है। जो इस मज़मून को याद दिलाने वाले अल्फाज डॉक्टर साहब ने यहाँ पे लिस्ट किए हैं, उसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं। अफ़ततमऊन युहर्रिफून अतुहद्दिसूनहुम, फिर है कलाम अल्लाहि अक़लूहु लियुहाज्जूकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आयत मुकम्मल हो गई है। तर्जुमा हम इन दोनों आयत का देख लें। आयत नंबर 75, क्या फिर तुम तवक्को रखते हो कि वो ईमान ले आएंगे तुम्हारे कहने से, हालांकि एक गिरोह उनमें से ऐसा था कि वो सुनते थे अल्लाह का कलाम, फिर वो बदल देते थे उसे उस कलाम को समझ लेने के बाद और वो जानते थे। अगली आयत का तर्जुमा है, और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए तो कहते हैं कि हम भी ईमान लाए हैं, और जब अलहदा होते हैं बाज़ उनमें के बाज़ के साथ तो कहते हैं कि क्या तुम बयान करते हो उनसे जो अल्लाह ने तुम पर खोला है ताकि वो गालिब आ जाएं तुम पर और उसके साथ तुम्हारे रब के पास, क्या फिर तुम नहीं समझते। असबाक दुआ और प्लान देख लें जो असबाक इन आयात से हासिल हो सकते हैं। जो लोग अल्लाह के कलाम को बदलने में अल्लाह से डरते नहीं, उनसे इस्लाम को कबूल करने की उम्मीद मत रखो। वो लोग दो रुखे थे और उन्होंने हक बात को छुपाने की भरपूर कोशिश की। मुताले के बाद हमें तसव्वुर और एहसास के साथ दुआ क्या करनी चाहिए कि ए अल्लाह, मुझे कुरान मजीद के हर हिस्से पर ईमान लाने की और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। प्लान क्या बनना चाहिए हमारा कि इंशाअल्लाह किसी भी बात पर अमल करने या उसे फैलाने से पहले मैं उसे कुरान और हदीस की रोशनी में चेक करूँगा। ये बहुत अहमियत की बात है। आजकल ख़ास तौर से सोशल मीडिया पे जो आ रहा है, कोई कुरान की आयत का तो कम नज़र आता है, मगर हदीस के मामले में इतनी ज़्यादा बेहतियाती नज़र आती है कि गड़ी हुई हदीस, ज़ईफ़ किस्म की हदीस, या कुरान की आयत का भी तर्जुमा जो है वो नहीं लिखते हैं हवाले के साथ,
ایک جملہ لکھ دیں گے جس میں کسی آیت کا مفہوم ہوگا بغیر حوالے کے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے. اب کچھ پتہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کہہ رہے ہیں وہ قرآن کی آیت کا کوئی ترجمہ بتا رہے ہیں یا کوئی حدیث قدسی جو کہلاتی ہے، جس میں وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، وہ ہے. یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا، لوگ بس جو چیز آئی وہ آگے پھیلا دی، فارورڈ کر دی. اور ایک اور سخت قسم کی جو غلطی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حوالے بھی لوگ غلط لکھ کر کے کوئی بات پھیلا دیتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی بات کسی نے لکھی، حوالہ لکھا ہوا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1882، حدیث نمبر 1882 آپ دیکھتے رہیں، اس میں تو ایسی کوئی بات ملے گی نہیں آپ کو. پھر آپ جب چیک کریں تو ایک تو اس کی عربی متن نہیں لکھا ہوگا حدیث کا، اردو ترجمے سے پہلے آپ گیس کریں جا کے کہ عربی میں یہ ہوگا، پھر عربی میں جا کر کے ڈھونڈیں گے کیا اس مضمون کی کوئی حدیث آتی ہے کہیں، تو پتہ چلے گا کہ یہ تو کسی نے اپنی طرف سے بات گڑھی ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا حوالہ ساتھ میں جوڑ کے اور پھیلانا شروع کر دیا سوشل میڈیا پہ. اور ہمارے معصوم لوگ جو ہیں وہ انتہائی معصومیت کے ساتھ، نیت ان کی اچھی ہوتی ہے مگر کام غلط کرتے ہیں کہ اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہر چیز جو ہمارے پاس آئے اس کو ہمیں پھیلانا نہیں چاہیے، اور جو بات بتائے بھی کوئی کہ یہ کریں اس کو ضرور قرآن و سنت سے چیک کر لیں یا کسی سے چیک کروا لیں اس آگے پہنچانے سے پہلے. اسماء اور افعال اس لیسن کے سب سے پہلے اسم دیکھ لیں ہم. فریقن، اس کی جمع بنے گی فرقاء. افعال میں تطمعون، تامع یطمع باب سمیہ سے، اور اطماع طامع مطموع، اور طمع اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ طمع لالچ. یسمعون سمیع یسمع، یہ تو ہمیں پوری گردان آتی ہے. صرف یہ دیکھ لیں اس کے دو مصدر ہیں، ایک سماعتن بھی ہے اور ایک سمعن بھی ہے. ہم نے QC1 میں جب اسی گردان کی تھی تو سمعن کے ساتھ پریکٹس کرائی تھی ڈاکٹر صاحب نے، مگر سماعتن بھی ایک اس کا مصدر ہے جو اردو میں سماعت کہتے ہیں نا، ہم علیہ سماعت استعمال کرتے ہیں، اس طرح سماعت پر گراں گزرنا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی آتا ہے. یعلمون، عالم یعلم، اس کی بھی گردان ہمیں پوری آتی ہے الحمدللہ، QC1 سے ہم کرتے آ رہے ہیں. فتح یفتح، اس کی بھی پوری گردان ہمیں آتی ہے الحمدللہ. کمزور والے دیکھ لیں. لقیہ یلقا، لقاء ملاقات ملنے کو کہتے ہیں. باب کون سا ہے یہ کون بتائے گا؟ لقیہ یلقا کس باب سے ہے؟ رادیہ ریاردہ. یہ کس نے بتایا بھائی؟ احمد عامر. احمد صاحب آپ بھی کچھ کمزوری کر رہے ہیں اس کورس کے اندر. بیٹا باب پوچھا ہے میں نے، وزن نہیں پوچھا ہے. باب اور وزن کلیئر کریں. ٹھیک ہے جی، باب سامیہ ہے، بالکل صحیح ہے، باب سامیہ ہے. اور وزن کیا ہے اس کا؟ جو احمد میاں نے بھی بتایا کہ وزن اس کا ہے رادیہ یردا. تو یہ باب سمیہ سے جو ہم نے کمزور والے فعل پڑھے تھے QC2 میں، اس سے ہے یہ. تو وزن اس کا وہ ہوگا. یہ چیزیں آپ لوگ ابھی تیاری کریں، ایک ہفتہ رہ گیا اگلی کلاس میں. یہ باب وزن وغیرہ یہ سب ہمیں کلیئر ہونا چاہیے ریویژن کلاس سے پہلے. اور میں پہلے ہی بتایا کہ بھائی کسی کو کچھ پرابلم ہو رہی ہے تو ناصر احمد عالم صاحب کو تو کسی وقت بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ سے انہوں نے والنٹیئر کیا ہوا ہے اس کام کے لیے. ایکسٹرا کوچنگ جس کو بھی چاہیے، جس وقت بھی چاہیے، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. خلا یخلو، خلا یخلو کون سا باب ہے یہ؟ ناصر. اور وزن کیا ہے؟ دا یدو. جزاکم اللہ خیرہ، بالکل ٹھیک ہے. دا یدو کے وزن پہ خلا یخلو، اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں.
جب یہ منافقین کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا تو اس وقت یہ فعل آیا تھا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، وہ والا۔ تو خلون اس کی جمع ہے، اس کا مفعول بنتا نہیں ہے جو اکیلا ہوا، اس لیے پھر مفعول میں لکھا ہے مخلوون عنہ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے، ویسے ڈیش ہوگا۔ مزید فی افعال ان یؤمنو، یہ جو میں نے بتایا تھا کہ اصل میں یؤمنون ہے، ان کی وجہ سے اس کی نون گر گئی ہے، یہ والا جو نحو کا رول ہے یہ انشاءاللہ ہم QC 4 میں پڑھ لیں گے تو یہ کلیئر ہو جائے گا۔ یحرفون، حرف یحرف تحریف، یہ بالکل وہی وزن ہے، علامہ یعلم تعلیم والا۔ اور باب کون سا یہ کون بتائے گا؟ باب تفعیل سر۔ جی جزاکم اللہ خیر، باب تفعیل۔ چلے تحدثون، حدث یحدث تحدیث، باب وہی ہے، وزن بھی وہی ہے جو ابھی حرف یحرف کا ہے۔ اچھا یہ بھی ایک اچھی انٹرسٹنگ چیز ہے، آپ دیکھیں گے بعض اوقات قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہوئے کہ ایک دو آیات آگے پیچھے کی جب دیکھیں کوئی مضمون چل رہا ہے تو اکثر ایسا آپ کو ملے گا کہ ایک ہی باب سے 2-3 فعل آئے ہوئے ہوں گے اس میں۔ یہ قرآن کریم میں جب آپ آگے جائیں گے تو آپ اس کو آبزرو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ یہاں پر بھی اسی کی ایک مثال ہمیں نظر آئی ہے کہ آپ دیکھیں آگے پیچھے 2 آیتوں کے اندر جب ہم نے 2 فعل پڑھے یہ دونوں ایک ہی باب سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ تحدیث جو اس کا مصدر ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، کبھی کوئی بیان کرے کوئی اچھی چیز تو وہ کہتے ہیں تحدیث سے نعمت کے طور پر میں نے یہ کہا ہے۔ حاج یحاجو، باب مفاعلتن ہے، حاج یحاجو، ہم نے اس میں مادے کے حروف میں کیونکہ اس میں 2 دفعہ جیم آ گیا ہے تو اس لیے پھر اس کا وزن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا۔ حاسبہ یحاسبو والا وزن، یحاسبو والا وزن نہیں، حاسبہ یحاسبو کا وزن نہیں ہے اس کا، بلکہ حاجہ یحاجو ہے۔ اس میں ایک خاص چیز آپ دیکھیں کہ اس کا جو اسم فاعل اور مفعول ہے آپ کو بالکل ایگزیکٹلی سیم نظر آئے گا، محاجن۔ یہ شد کی وجہ سے ہے، اگر اس کو کھول کے لکھیں گے نا تو وہ فرق پتہ چلے گا، کیونکہ 2 جیم اکٹھے ہو گئے ہیں تو اس لیے ہمیں فرق پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اصولاً تو ایک جیم کے نیچے جو ہے زیر ہونی چاہیے اور ایک کے اوپر زبر ہونی چاہیے، تو اگر کھول کے لکھیں گے تو ہم اس کو پھر اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں کہ محاججن اور محاججن، مگر شد کے ساتھ جب لکھیں گے یا بولیں گے تو پھر وہ فرق نہیں پتہ چلے گا۔ یہ ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے۔ اور محاجتن جو ہے اس کا مصدر ہو گیا۔ الحمدللہ اسماء اور افعال ہم نے اس کے سیکھ لیے اور جو قرآن والا پارٹ تھا ہمارا وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف۔ گرامر میں بس ایک ہی فعل ہم پڑھیں گے آج، وہی کمزور والا، اور یہ بھی وہی ہے، واو لام اور یا، کمزور حرف آ گیا۔ اس کا ایک اور باب سے ہم نے پڑھا تھا، باب تفعیل سے، ولا یولی، اس کو ریکال کر لیں تو یہاں پہ باب تفاعل سے آ گیا۔ یہ وزن اس کا تدبرہ نہیں ہوگا، اس کا اپنا وزن ہوگا، تولا یا تولا، تو وہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی مزید فی کے 2 ابواب سے سیم مادے کے حروف سے یہ فعل آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں سب سے پہلا والا جو علامہ کے اگینسٹ لکھا ہوا ہے وہ ہے واللہ۔ تو اس کا جب ہم اس میں ثلاثی مجرد میں جاتے تھے تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے اس کورس میں تو نہیں کرایا، ویسے ثلاثی مجرد میں بھی ولیہ اور یلی ایک فعل آتا ہے، اور پھر واللہ یولی ہم نے اس کورس میں پڑھ لیا، اور اب تولا یتولا یہ ہم اس کا باب جو تفاعل ہے اس سے پڑھ رہے ہیں۔ تو دبارہ سے تدبرہ بنا تھا
اور ولا سے تولا بنائیے. تو یہ وہی طریقہ ہے جس طرح ہم نے پہلے سیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ بنتے ہیں. مزید فی کے ابواب جب ہم نے علامہ سے پھر دیکھا کہ وہ تعلمہ بن گیا، نزلہ سے تنزلہ بن گیا، اور فرقہ سے تفرقہ بنا، بدلہ سے تبدلہ بنا، اسی طرح ولا سے تولا بن گیا. تو ولا کے معنی ہم نے پڑھے تھے کہ اس نے پھیرا، اور تولا ہے وہ پھر گیا. ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے جیسے وہاں پہ ہم نے علامہ سیکھا تھا کہ اس نے سکھایا، اور تعلمہ اس نے سیکھا. یہ QC1 سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ دونوں کا فرق جو ہے، جو ہم نے حدیث بھی پڑھی تھی من تعلم القرآن وعلمہ، اس میں، مگر اس وقت ہم ان ابواب سے واقف نہیں تھے. اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اور تھوڑا سا فرق بھی سمجھ میں آ گیا. جیسے دیکھیں کہ فرقہ اس نے ٹکڑے کیا، اور تفرقہ وہ ٹکڑے ہو گیا. تو اسی طرح اس نے پھیرا اور وہ پھر گیا. ولا اور تولا کا فرق ہے. چلے، تو اس کو بھی یاد رکھنے کے لیے وہی ریفرنس ڈاکٹر صاحب نے دیا ہوا کہ جیسے ہدا یادی کے ٹیبل میں ہدا کے بعد ہدو آ گیا تھا، ہدو نہیں بنا تھا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ تولا کی جو جمع ہوگی وہ تولو بن جائے گی. اور آگے بھی پھر اسی طرح کمزور، آخر میں ہدا یادی میں بھی آخر میں کمزور تھا، اور یہاں پر بھی آخر میں کمزور ہے. تو اس لیے ریفرنس جو ہے وہ وزن یہ نہیں ہوگا، مگر ریفرنس کے لیے کہ کس طریقے سے افعال جو ہے وہ چینج ہوں گے وہ ہم پہچان سکتے ہیں. تو آئیے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. فعل ماضی تولا وہ پھرا یا وہ پھر گیا، تولو وہ سب پھر گئے، تولیتا آپ پھر گئے، تولیتو میں پھر گیا، تولیتم آپ سب پھر گئے، تولینا ہم سب پھر گئے. یہ وہی ہدا یادی کی طرح جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا. فعل مضارع میں آ جائیں. یتولا وہ پھرتا ہے یا پھرے گا، یتولونا وہ سب پھرتے ہیں، تتولا آپ پھرتے ہیں، اتولا میں پھرتا ہوں، تتولونا آپ سب پھرتے ہیں، نتولا ہم سب پھرتے ہیں. فعل امر میں آ جائیں. تدبرا سے تدبر بنا تھا، تولا سے تولا بن جائے گا. کیوں؟ آخر میں جو یا ہے کمزور وہ گر جائے گی، تو پھر لام کے اوپر جو شد ہے اس کے ساتھ صرف زبر رہ جائے گی، کھڑی زبر ختم ہو جائے گی یہاں سے. تو فعل امر ہو گیا تولا، پھر تولو تم سب پھرو، لا تتولا مت پھر، لا تتولو مت پھرو. اسم فاعل اور مفعول میں بھی اسی طرح دیکھ لیں کہ تدبرا سے متدبر اور متدبر بنا تھا، تولا سے متولن اور متولن بنے گا. مصدر اس کا تدبر تھا، تو یہاں پہ تولن بن جائے گا، کمزور ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا فرق. تو اس کی بھی پریکٹس کر لیں. متولن، متولن اور تولن. مؤنث کسی ہے، ہوا تولا ہیا تولت، اور ہوا یتولا ہیا تتولا. عربی بول چال میں اگر ہم میں سے کوئی دین سے نہیں پھرا الحمدللہ، تو سوال جواب کیسے ہوگا؟ حل تولا ما تولا، نہیں وہ پھرا. حل تولو ما تولو، حل تولیتا ما تولیتا، حل تولیتم ما تولینا.
فعل مضارع کی پریکٹس کر لیں. حل یتولا، لا یتولا. حل یتولون، لا یتولون. حل تتولا، لا اتولا. حل تتولون، لا نتولا. اچھا، جب فعل امر میں ہم آئیں گے تو دین سے نہیں پھرنے کے لیے اگر ہم کہیں گے لا تتولا، کیا جواب ہوگا؟ لا اتولا. لا تتولو، لا نتولا. الحمدللہ بول چال کی پریکٹس ہو گئی. اب جو شارٹ والی گردان ہے 6 چابیوں والی وہ سیکھ لیتے ہیں. تولا، یتولا، تولا، متولن، متولن اور تولن. الحمدللہ لیسن مکمل ہو گیا ہمارا. ایک مرتبہ پھر پچھلے لیسن میں بھی میں نے یہ یاد دہانی کرائی تھی، ایک دفعہ پھر یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ یعنی کہ نیکسٹ منڈے کو ریویژن کی کلاس ہوگی، اور اس دن آپ لوگوں نے ورک بک چیک کروانی ہے اپنی. ایک ہفتہ ہے ابھی، اگر کسی کے ایک آدھ لیسن رہ بھی گیا، ویسے تو امید یہی ہے کہ سب لوگ ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے. جس طرح ہم نے بتایا کہ ہر لیسن کا جو کی ورک بک ہے وہ پہلے کر لیا کریں، اس کے بعد ہوم ورک کیا کریں. تو امید ہے کہ آپ لوگ ایسے ہی کر رہے ہوں گے. تو اب آج کا جو لیسن ہے صرف اس کی ورک بک رہ گئی ہوگی، وہ کر کے آپ لوگ منڈے تک جمع کرا دیں. بلکہ منڈے سے پہلے بھی جمع کرا سکتے ہیں اگر کسی کو کنوینئنٹ ہے. سیٹرڈے یا سنڈے کو ICC میں ڈراپ کر دے، بھجوا دے کسی کے ہاتھ، یا پوسٹ کر دے، یا ناصر احمد عالم صاحب کو ہینڈ اوور کر دیں پرسنلی، ان سے رابطہ کر کے. تو آپ کی ورک بک چیک ہو جائے گی اور مارکس آپ کو اس کے مل جائیں گے. منڈے کے بعد جو ہے نا وہ ورک بک پھر چیک نہیں ہو سکے گی آپ کی. تو یہ چیز یاد رکھ لیں. دوسرا میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ریویژن کلاس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کورس میں جتنی گردانیں ہم نے سیکھی ہیں وہ سب گردانیں آپ لوگوں کو ازبر ہونی چاہیے، پکی یاد ہونی چاہیے، اور بغیر دیکھے آپ نے سنانی ہوگی. تو اس کے لیے تیاری ابھی سے کر لیں. اور پھر اس کورس میں جو افعال اور اسماء پڑھے ہیں ہم نے، جن کی 6 چابیاں جو ہے ڈاکٹر صاحب نے دی ہیں اور بک میں بھی ہیں، وہ ساری ہمیں آنی چاہیے، کیونکہ جو فائنل کوئز ہوگا آپ کا وہ اسی میں سے آئے گا. تو اس لیے وہ بہت اچھا ہمیں آنا چاہیے. اور پھر جو گردانیں ہیں وہ اگر بنیادی گردانیں جو ہم نے سیکھی ہیں اس میں، اور پھر جو ویریشن والی یعنی کہ کمزور حرف آنے کی وجہ سے جو تبدیلی آ گئی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو ٹھیک آنی چاہیے. ایک دفعہ پھر میں بتا دوں کہ جو پرفارمنس ہوگی آپ کی اگلی کلاس میں، ریویژن کلاس میں، اسی پہ فیصلہ ہوگا. کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اس کا فائنل جو کوئز ہے وہ ریٹن ہوگا اور یہاں ICC میں آ کر کے ہی دیں گے. تو ہو سکتا ہے میں کچھ لوگوں کو ایگزامٹ کر دوں اس میں سے، مگر وہ ڈپینڈ کرے گا ان کی پرفارمنس کے اوپر ہی کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے. ورنہ QC4 میں پھر آپ لوگوں کو ہم الاؤ نہیں کر سکیں گے اگر آپ کی پرفارمنس اس کورس میں اچھی نہیں رہی. کیونکہ میں نے پہلے بتا دیا کہ صرف جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے آپ کی. تو پھر ہم ہو سکتا ہے QC4 میں رجسٹریشن کے لیے اگر آپ کہیں تو اس وقت ہم آپ کو سجیسٹ کریں کہ آپ QC3 ریپیٹ کریں. تو بہتر یہی ہے کہ اچھی تیاری کریں، ریویژن کلاس میں اچھا پرفارم کریں، فائنل کوئز میں اچھا پرفارم کریں، اور پھر QC4 سیکھنے کے لیے اچھی طرح سے تیار ہوں، تاکہ ہمیں بھی پڑھانے میں مزہ آئے اور آپ بھی انشاءاللہ. اللہ کرے کووڈ کا سلسلہ کچھ بہتر ہو جائے تو QC4 تو آن لائن پھر ہم نہیں کریں گے. کوشش یہی ہوگی کہ ICC میں ہی بلا کر کے آپ کو پڑھایا جائے، کیونکہ آن لائن کا جو تجربہ ہے ہمارا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا ہے. لوگ کافی ریلیکس کر جاتے ہیں. ورک بک کے سوالات عربی بنائیے. وہ حق سے پھرتا ہے، یہ تو آسان ہونا چاہیے. کون کوشش کرے گا؟ وہ پھرتا ہے پہلے بتائیں. سر ہوا یتولا بالحق. جی جزاکم اللہ خیر. ان الحق
کہیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، حق سے پھرنا۔ اردو میں ترجمہ کریں گے یتولا عن الدین، یہ تو آسان ہے، آپ لوگ خود وہ ہی کر لیں پھرتا ہے دین سے۔ چلیں اچھا، تولائی کی طرح توفا ہے، اس نے جان نکالی، تو اسی وزن پہ تولا کے وزن پہ توفا کا پورا ٹیبل آپ لوگ بنا سکتے ہیں۔ الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ ہوم ورک یاد رکھیں اور کوشش کرتے رہیں، پڑھاتے بھی رہیں، پڑھتے بھی رہیں، اچھا پڑھیں، اچھا پڑھائیں۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب نے کیا میسج دیا ہے کہ رکیے نہیں۔ الحمدللہ آپ نے 90% الفاظ سیکھ لیے، یعنی اوسطاً ہر لائن میں آپ کو اب ایک ہی نیا لفظ ملے گا، جیسا کہ آج ہم نے دیکھا بھی، آج جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہر لائن میں کوئی ایک ہی نیا لفظ آ رہا تھا آن دی ایوریج۔ کسی لائن میں ہو سکتا ہے 2 یا 3 بھی ہوں، تو مگر بہت ساری لائنوں میں 0 بھی تھے۔ تو اس طرح سے ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی ہم نے جو پہلا پارہ ہے اس کے ابھی 10 صفحے ہم نے پڑھے ہیں۔ QC4 میں اگلے 5 صفحے اور پڑھ لیں گے، اور QC5 میں اگلے 5 صفحے پڑھیں گے، تو پہلا پارہ انشاءاللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہوگا جب ہم QC5 مکمل کریں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ ابھی آپ نے آدھا پارہ پڑھا ہے، مگر الحمدللہ 90% الفاظ ابھی آپ کو آ رہے ہیں اس وقت ہی۔ اب صرف کیا چیز رہ گئی ہے، جیسے آج آیا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ یؤمنو آ گیا تھا، تو کیا ہوا تھا، اس طرح کی چیزیں، پھر جملے ترکیب بنانی اور جملے بنانے، اس طرح کے جو گرامر کے رولز ہیں جس کو ہم نحو کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ اب زیادہ ہم نے سیکھنی ہے۔ تو انشاءاللہ جس طرح میں نے بتایا کہ اس کورس میں ہم اچھا پرفارم کریں تو QC4 میں آ جائیں گے، جس میں ہم اچھی خاصی نحو سیکھیں گے، اور پھر QC5 میں تو پورا کورس ہی نحو کا ہے۔ جیسے QC3 میں آپ نے صرف صرف پڑھی ہے، صرف گردانیں سیکھی ہیں، اور نحو بالکل بھی نہیں پڑھی ہم نے۔ اسی طرح جب 5 میں آئیں گے، 4 میں تھوڑی سی صرف ہوگی اور زیادہ تر نحو ہوگی، اور پھر 5 میں صرف بالکل بھی نہیں ہے، صرف نحو پڑھنی ہے ہم نے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے تیار رہیں آپ، اور جب QC5 کر لیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ قرآن کریم میں کہیں سے بھی کچھ پڑھ رہے ہوں گے نا، تو آپ کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ دعا کر لیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو میں اویلیبل ہوں، پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم سیشن کمپلیٹ کر لیں۔ تھینک یو سر۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ کروما اور حاسبہ بھی ہے، اس کے بارے میں، اور خاص کر اس کا جو عارف صاحب جتنے اس دفعہ پڑھائے ہیں پہلے ان کو پکا کر لیں۔ کروما اور حاسبہ جو ہے نا، یہ ابواب انشاءاللہ ہم QC4 میں آپ کو پڑھا دیں گے، بالکل فکر نہیں کریں، چھوڑے نہیں ہیں ہم نے۔ ٹھیک ہے، کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے ڈالے ہوئے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ کچھ تھوڑی سی صرف جو ہے وہ ہم QC4 کے لیے بھی چھوڑیں نا، تو یہ ڈاکٹر صاحب نے کتاب میں تو لکھا ہوا ہے، مگر سلائیڈوں میں انہوں نے بھی نہیں پڑھایا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ QC4 کے سلیبس میں شامل ہے پورا، وہاں پہ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے کمی نہیں، آسانی کی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ٹھیک ہے سر۔ اور کسی کا کوئی سوال اگر نہیں ہے تو پھر ہم سیشن اینڈ کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔